أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورۃ القصص کی آیت نمبر 29 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ بے شمار اور بے شمار اور بے مثال وسائل اور سہولیات اور نعمتیں میسر کی، جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا کی، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اس میں ہمیں استقامت عطا فرمائے، صحیح نصیحت اور صحیح سمجھ ہمارے دلوں میں ڈالے، ہمیں اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی خاص کا کامیابی کا فضل و کرم ہمارے شامل حال کریں انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے جو کچھ آیات دیکھے تھے کل کے سبق میں، آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 28 تک، اس کا ہم ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 22 سے انور، اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے، یا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے اور مدین کا سفر انہوں نے کیا، اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ لے چلے گا۔ مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت والے تو پانی پلا رہے ہیں، اور دو عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکے ہوئے ہیں۔ پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بولی کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتی، اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ پس آپ نے خود ان جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے اے پروردگار، تو جو کچھ میری بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے ساتھ ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے لگے اب نہ ڈر، تو نے ظالم قوم سے نجات پائی۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا ابا جی، آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ اس بزرگ نے کہا کہ میں اپنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس مہر پر یا اس شرط پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں۔ ہاں، اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں۔ اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خیر، تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی۔ میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ اور کارساز ہے۔ یہ کل کی آیات جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین میں پہنچنا اور وہاں پر رہنے سہنے کا انتظام
اور ایک بزرگ شخصیت جو نیکوکاروں میں سے تھی یقیناً، جس کے بارے میں حضرت شعیب علیہ السلام کا گمان کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی ٹھوس روایات نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت شعیب کے بعد حضرت ابراہیم ہی کی نسل میں سے کوئی بزرگ ہستی ہو، پاکباز ہستی۔ اب یہاں پر ہم آگے جب بڑھتے ہیں تو مدین سے واپسی کا سفر جو ہے، واپس مصر کی طرف، اور مصر میں فرعون کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کے اوپر راستے میں ظاہر کر دیا ان کی نبوت کو، اور پھر ان کو حکم دیا کہ واپس فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو توحید کی دعوت پیش کرو، اور بنی اسرائیل کو ساتھ بھیجنے کے لیے، لیکن اس نے انکار کیا۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ آئے گا، اور یہ واقعہ تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ، انہی آیات، اسی طرح کے الفاظ کے مطلب ایکسپلینیشن کے ساتھ اس سے پہلے کئی دفعہ گزر چکا ہے۔ تو لہٰذا ہم اس کی انشاءاللہ آیات کے ساتھ ساتھ ہی دیکھتے ہیں، ایک آدھ اس میں کوئی نیا نقطہ، نیا پوائنٹ آئے گا جس کو ہم مختصر سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا اگلا سبق جو ہے آیت نمبر 29 سے آنورڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، پھر جب پوری کر دی موسیٰ نے مدت، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت، اپنا وعدہ جو ہے 8 سال یا 10 سال کا مدین میں رہنے کا، نکاح کے بعد وہ جب پورا کر لیا، کچھ زیادہ تر کا خیال ہے کہ وہ 8 سال ہے، لیکن کچھ مفسرین جو ہیں وہ اس کو 10 سال کہتے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شایان شان نہیں تھا کہ وہ احسان نہ کر دے۔ تو حضرت جو شیخ مدین تھے وہ بوڑھے تھے، بوڑھی عمر کے تھے، اور یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ احسان کرنے والے تھے۔ بہرحال 8 سال ہے یا 10 سال ہے، اس میں کوئی واضح کوئی روایت نہیں ہے، دونوں میں سے کوئی مدت ہو سکتی ہے۔ جب انہوں نے یہ مدت پوری کی جو اپنا وعدہ کیا، یا ان کے اوپر جو انہوں نے طے کی بات، وَسَارَ بِأَهْلِهِ، تو وہ لے کر چلے اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو وہ لے کر وہاں سے واپسی کا سفر انہوں نے کیا۔ آنس من جانب الطور نارن، تو اس نے دیکھی طور کے ایک جانب آگ۔ واپس وہ مصر کی طرف انہوں نے سفر اپنے کا آغاز کیا، تو انہوں نے طور کی طرف، طور پہاڑ یا طور وادی کا نام بھی ہے، اس میں ایک آگ دیکھی۔ رات کا وقت ہے، اندھیرے میں گزر رہے ہیں، سردی کا موسم ہے، راستے کا بھی زیادہ پتہ نہیں ہے، تو اتنے میں رات کو چلتے چلتے ایک جگہ پر انہوں نے آگ دیکھی۔ انہوں نے وہاں پر ٹھہر کے فیملی کو رکنے کا کہا کہ میں یہاں سے کوئی آگ لے آؤں، اور ہو سکتا ہے کہ مجھے راستہ بھی کچھ پتہ چل جائے۔ تو یہ وہی واقعہ جو ہے یہاں پر کوٹ کیا جا رہا ہے دوبارہ سے، آگے آیا کہ اس نے دیکھی طور کے ایک جانب سے ایک آگ۔ قال لأہلہ، تو اس نے کہا اپنے گھر والوں سے، امکسو، تم سب ٹھہرو، انی آنست نارن، میں نے دیکھی ہے ایک آگ، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید کہ میں لے آؤں اس میں سے کوئی خبر، کوئی راستہ پہچاننے کے لیے، یا کون سی جگہ ہے یہاں پر، کیسے حالات ہیں، کچھ خبر لے آؤں اس علاقے کی اور اس راستے کی، اور جذواتن، یا کوئی انگارہ، من الناری، آگ سے، لعلکم تصطلون، تاکہ تم تاپ سکو، تاکہ تم اس آگ سے کوئی تھوڑی گرمی حاصل کر سکو، ایک آگ کا انگارہ لے آؤ تاکہ آگ جلا کر کچھ گرمی حاصل کر سکو، اور راستے کی نشاندہی ہو جائے کہ ہم کہاں پر پہنچے اور آگے کس طرف جانا ہے۔ فلما آتاہا نودیا، جب آیا اس کے پاس، پھر جب وہ آیا اس کے پاس، جب وہ آگ کے پاس پہنچے، نو دیا، تو آواز دی گئی، ان کو آواز دی گئی، من شاتی ایک کنارے سے، الواد الایمنی، وادی کے دائیں طرف سے، فی البقعۃ المبارکہ، ایک بابرکت جگہ سے، من الشجرۃ، ایک درخت سے، ایک درخت میں سے۔ جب وہ وہاں تک پہنچے تو پھر ان کو اس وادی کے، اس بابرکت وادی کے دائیں طرف ایک جگہ میں ایک درخت سے ان کو آواز دی گئی، ان یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، ان کو وہاں پر آواز دی گئی دائیں طرف کے، اس بابرکت وادی کے دائیں طرف کے ایک درخت سے،
کہ اے موسیٰ انی انا اللہ ہوں، کہ یقیناً میں اللہ ہوں، رب العالمین، سب جہانوں کا پالنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان سے کلام کیا اور ان کو آواز دی گئی ایک درخت کی اوٹ سے۔ وہ درخت جو ان کو نظر آ رہا تھا، جس میں آگ لگی ہوئی تھی یا آگ ان کو لگ رہی تھی، تو علماء کہتے ہیں کہ وہ آگ نہیں، در حقیقت اللہ کا نور تھا۔ وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا کہ اے موسیٰ، بے شک میں اللہ تمام جہانوں کا رب ہوں۔ وہ ان، اور یہ کہ ال کی عصا کا، تو ڈال دے اپنی لاٹھی، اور یہ کہ تو اپنی لاٹھی ڈال دے، اپنی لاٹھی کو زمین پر چھوڑ۔ فلما رآها تہتز، پھر جب اس نے دیکھا، اس کو تو وہ حرکت کر رہی تھی، کأنہا، گویا کہ جان، ایک سانپ، گویا کہ ایک سانپ ہو۔ وہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ لاٹھی جو ہے ایک سانپ کی طرح حرکت کر رہی تھی، واللہ مدبرن، تو پیٹ پھیر کر بھاگے، وہ پیچھے ہٹا پیٹ پھیرتے ہوئے۔ ولم یعقب، اور نہ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ یعنی وہ اس سے خوف کھا گئے اس سچویشن سے کہ ایک عصا جو ہے وہ وہاں پر پھینکا تو وہ ایک اژدہا یا سانپ جو ہے اس کی شکل اختیار کر گیا، تو وہ وہاں سے انہوں نے خوف محسوس کیا اور وہاں سے پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے بھی نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ، تو اللہ نے واپس آواز دی کہ اے موسیٰ، اقبل ولا تخف، کہ تو آگے آ اور نہ تو خوف کر، انک من الآمنین، بے شک تو امن والوں میں سے ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو واپس پلٹ اور اس سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس لک یدا کا، تو داخل کر اپنے ہاتھ کو، من جیب، فی جیبی کا، اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ نکلے گا سفید چمکدار، بغیر کسی عیب کے یا بغیر کسی بیماری کے۔ تو اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں یا اپنے بغل میں ڈال تو وہ سفید چمکدار ہو کر نکلے گا، جبکہ اس کو کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ وَضْمُمْ، اور تو ملا لے، الیک کا، اپنی طرف، جناح کا، من الرحب، اپنے بازو کو خوف سے، اور جب بھی تو خوف زدہ ہو تو اپنے بازو کو اپنے ساتھ ملا دے، اپنی طرف ملا لے، جب بھی تو خوف زدہ ہو۔ اب یہاں پر علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ پہلی دو باتیں تو وہی ہیں، سانپ کو جو ہے عصا کا سانپ بن جانا اور ہاتھ کو بغل میں ڈال کر باہر نکالیں تو سفید چمکدار بننا، یہ پہلی دو معجزے وہی ہیں جو بار بار تذکرہ ہوا۔ ایک اضافی نقطہ جو اس میں آیا ہے کہ تو ملا لے اپنی طرف اپنا بازو خوف سے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ جو وہاں پر ان کے اوپر خوف طاری ہوا تھا وہ سانپ کو دیکھ کر، اور ایک سچویشن جو تھی اس سچویشن کے خوف سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تو اپنا ہاتھ جو ہے اپنے بغل میں یا اپنے دل کے اوپر، اپنے سینے کے ساتھ اپنے ساتھ ملا لے، تو اس خوف سے دور ہو جائے گا، اس خوف سے نجات پانے کے لیے۔ یا کچھ علماء کا خیال ہے کہ وہ ان کے لیے ایک سٹینڈنگ کہہ لیں کہ ایک ان کے پاس ایک ان کو نصیحت تھی کہ جب بھی تجھے کسی چیز سے، کسی بات سے میں خوف محسوس ہو تو اپنے بازو کو اپنے ساتھ ملا لیا کرو، اپنے گریبان میں یا اپنے بغل میں، تو اس سے تمہارا خوف جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ دونوں میں کوئی جو ہے چیز ہو سکتی ہے، واللہ عالم۔ فضانی کا، پھر یہ دونوں، برہانانی، دونوں دلیلیں، پھر یہ دونوں دلیلیں، من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے ہے۔ یہ دونوں معجزے یا جو دونوں دلیلیں جو ہیں، ایک سانپ کا عصا بننا اور ہاتھ کا سفید چمکدار ہو کر نکلنا بغل سے، یہ دونوں دلیلیں تیرے رب کی طرف سے، الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف۔ یعنی یہ دو دلیلیں جو ہے، یہ دو دلیلیں فرعون اور اس کے سرداروں کو جا کر پیش کرو، یہ ان کو نصیحت کے لیے یا ان کو راہ راست پر لانے کے لیے، ان کو بلانے کے لیے یہ دو دلیلیں ہیں یا یہ دو معجزے ہیں۔ انہم کانوا قوما فاسقین، کہ بے شک وہ لوگ نافرمان ہے، فرعون اور اس کے حواری جو ہیں بے شک وہ نافرمان ہے، فسق یعنی جھوٹ بول کر فساد مچانے والے ہیں۔ قال ربی، اس نے کہا اے میرے رب، انی قتلت منہم نفسا، میں نے تو
ایک قتل کیا ہے ان میں سے ایک شخص کا، اے میرے رب مجھ سے تو ان کے ایک آدمی کا قتل ہو چکا اس سے پہلے، وہی قتل خطا جو تھی، فاخاف، تو میں ڈرتا ہوں ان یقتلون کہ وہ سب قتل کر دیں گے مجھے، وہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے، مجھ سے ان کے ایک بندے کا قتل ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو واپس مصر کی طرف ہی جا رہے تھے، لیکن پھر انہوں نے یہ خوف کا اندیشہ، اپنے اس اندیشے کا اظہار بھی کیا کہ میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کر دیا یا قتل ہو گیا تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، قتل کر ڈالیں گے۔ تو کچھ مفسرین جو ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ 8-10 سال جو وہ مدین میں ٹھہرے حضرت موسیٰ، تو انہوں نے یہ گمان کیا ہوگا کہ اب لوگ جو ہیں بھول بھال گئے ہوں گے اس واقعے کو، تو میں واپس جاتا ہوں، بڑا ان کی بہت بڑی تعداد میں ان کا جو بنی اسرائیل کا قبیلہ یا فیملی جو تھی ان کے ساتھ جا کر کسی ایک طرف میں گمنامی کی زندگی جس طرح ہوتی ہے اس طرح سے میں وہاں پر رہوں گا۔ غالباً ہو سکتا ہے کہ اس نیت سے وہ وہاں سے نکلے ہوں کہ کسی الگ تھلگ جگہ پر کسی گمنامی کسی زندگی جو ہے اس طرح سے میں وہاں پر رہیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ فرعون کے محل میں جاؤ اور وہاں پر جا کر یہ معجزے پیش کر کے اس کو توحید کی دعوت دو، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹ پھر فرعون کے محل میں جا کر اس کے سامنے ہی کھڑے ہو جانا، تو اور الٹا اس کے اوپر پھر توحید، اس کے جو مطلب معاملات ہیں یا اس کے جو عقائد ہیں اس کے خلاف برخلاف ایک دعوت جو ہے اس کو دینا، تو اس سے تو وہ نہ صرف اس بات پر ناراض ہوں گے بلکہ پچھلی جو معاملہ ہے قتل کرنے والا وہ بھی ان کو یاد آ جائے گا، اور جو میرے ساتھ تو معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ وجہ ہو کہ انہوں نے وہاں پر یہ کہا کہ مجھ سے تو ایک قتل ہو گیا، تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ تو مجھے مار ڈالیں گے۔ دونوں میں سے کوئی بات ہو سکتی ہے، اللہ عالم۔ وہ اخی ہارون، اور میرا بھائی ہارون، وہ افصح منی لسانا، وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے زبان میں، وہ زیادہ پر اثر اور زیادہ روانی سے ان کی زبان جو ہے وہ کلام کرتی ہے میری نسبت، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، وہ ہم نے اسے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ، تو بھیج دے اسے میرے ساتھ، رد ان، مددگار بنا کر، یصدقنی، تاکہ وہ تصدیق کرے میری، تاکہ وہ میرا مددگار ہو اور میری سچائی کی تصدیق کی کرتا رہے، وہ میرا یعنی کہ گواہ بھی ہو یا میرا ساتھی ہو جو میری مدد کرے اور میری تصدیق بھی کرے۔ انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ ان یکذبون، کہ وہ جھٹلا دیں گے مجھے اس بات کا بھی خوف ہے کہ وہ مجھے، فرعون اور اس کے حواری جو ہیں وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اس لیے تو میرے ساتھ میرا ساتھی جو ہے وہ بنا دے ہارون کو، جس کو جو زبان بھی مجھ سے زیادہ روانی ہے اس کی، اور وہ میری تصدیق کرنے والا بھی ہو، میرا ساتھ دینے والا ہو ان سارے معاملات میں۔ قال سنشد، تو اس نے کہا ان قریب ہم مضبوط کر دیں گے، عضدک بأخی کا، تیرا بازو، بأخی کا، تیرے بھائی کے ساتھ، یعنی تجھے اور تیرے بھائی کے ساتھ دونوں کو ہم ملا کر بازو جو ہے تیرا بازو مضبوط کر دیں گے، یا تیرے بھائی کے ذریعے سے تیری ہم مدد کریں گے۔ وہ نجعل، اور ہم کر دیں گے، لکما، تمہارے لیے، تم دونوں کے لیے، سلطان غلبہ، فلا یصلون الیکما بآیاتنا، تو نہیں وہ پہنچ سکیں گے تم دونوں کے پاس ہماری نشانیوں کے ساتھ، جب یعنی ہماری نشانیاں یا ہماری مدد جو ہے وہ تمہارے شامل حال ہوگی، تو اس صورت میں ہم دونوں تجھے غلبہ عطا کریں گے، اور وہ دونوں تمہارے خلاف جو ہے وہ نہیں پہنچ سکیں گے، یا تمہاری مخالفت میں کوئی ایسا اقدام نہیں کر سکیں گے جس سے تمہیں نقصان پہنچے، یا تمہیں کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جو جس کا تمہیں ڈر ہے کہ وہ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں یا قتل کرنا چاہیں گے۔ انتما، تم دونوں، ومن اتبعکما، اور جس نے پیروی کی تم دونوں کی، یعنی تم دونوں موسیٰ اور ہارون، اور جو تمہاری پیروی کرے گا، الغالبون، سب غالب آنے والے ہیں۔ یہاں پر ان کو بشارت بھی دے دی، خوشخبری بھی سنا دی کہ آخر کار تم دونوں بھی اور جو تمہاری پیروی کریں گے وہ سب غالب آنے والے ہیں۔ فلما جاءہم، پھر جب آیا ان کے پاس موسیٰ بھی آیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ، بینات، جو کہ بہت واضح تھی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام
فرعون کے پاس اللہ کی واضح نشانیوں کے ساتھ پہنچے، قالوا ما ھذا، تو ان سب نے کہا نہیں ہے یہ، الا سحر مفترن، مگر ایک جادو گھڑا ہوا، وما سمعنا بہذا، اور نہیں ہم نے سنا اس کو پہلے، فی آبائنا الاولین، ہمارے اپنے آباء و اجداد سے اس سے پہلے جو گزر چکے۔ یہ جو جب وہ حضرت موسیٰ اور ہارون جب وہ فرعون کے پاس پہنچے ان دو نشانیوں کے ساتھ، تو ان فرعون نے اور اس کے حواریوں نے کہا کہ یہ تو سحر زدہ باتیں ہیں، یہ تو جادو بری باتیں ہیں یا سحر زدہ باتیں ہیں جو کہ گھڑی ہوئی ہیں اپنی طرف سے، اور ہم نے تو یہ اپنے آباء و اجداد سے اس سے پہلے نہیں سنا۔ یعنی توحید کہ صرف ایک ہی اللہ ہے جو رب العالمین ہے، اور وہی ہے جو سب کا پرسان حال ہے، تو ایسی توحید کی بات تو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی، تو یہ تو گڑی ہوئی سحر زدہ باتیں ہیں، متاثر کرنے کے لیے باتیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس طرح سے اس نے ان کی نصیحت کو جھٹلا دیا۔ وقال موسیٰ ربی، اور کہا موسیٰ نے، اے میرا رب، عالم بمن جاء بالہدا، کہ وہ خوب جاننے والا ہے، خوب جانتا ہے اس کو جو آیا ہے ہدایت کے ساتھ، من عندہ، اس کی طرف سے، جو اس کی طرف سے ہدایت پر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ومن تکون، اور جو ہوگا، لہو عاقبۃ الدار، اس کے لیے گھر کا انجام، یا آخرت میں جو انجام، جو اچھے، جو ہدایت پر آ جائے یا ہدایت کے ساتھ جو آ جائے، اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، اور اس کا انجام، جو اچھا انجام جو ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انہو، بے شک، لا یفلح الظالمون، یہ حقیقت ہے کہ ظالم فلاح نہیں پاتا، یہ حقیقت ہے کہ ظالم فلاح نہیں پاتا، یعنی ظالم کا انجام جو ہے وہ آخر کار اس کے ظلم کی وجہ سے بد ہی ہوگا۔ جو ہدایت پر ہوگا اللہ تعالیٰ خوب اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے، اور اس کا انجام جو ہے وہ بھی اسی کی طرف سے ہے، یا اس سے بھی وہ خوب اچھی طرح سے واقف ہے۔ اور جو حق کو قبول نہ کرے، ظالم جہاں پر اپنے اوپر شرک کا ظلم کرنے والا جو ہے وہ ہے، کہ جو شرک میں اپنے آپ کو ظلم پر رکھے گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، اور ایسے ظالم جو ہے اس کا انجام یقیناً بہت ہی برا اور بدی کا ہے، بد ہے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ، تو فرعون نے کہا کہ اے سردارو، فرعون نے اپنے سرداروں کے ساتھ آپس مشورہ کیا، وہی اس کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، کوئی دلیل کے ساتھ، کسی وعدے ثبوت کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتا، تو اس نے اپنے سرداروں سے واپس مشورہ کیا یا سرداروں کی طرف رجوع کیا کہ اے میرے سردارو، اے سردارو، ما علمت لکم من الہ غیری، نہیں میں نے جانا تمہارے لیے کو معبود اپنے سوا۔ اپنے سرداروں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یعنی کہ میں نے اپنے سوا کوئی معبود نہیں جانا۔ وہ تو اپنی عبادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو معبود کہتا تھا اور اپنی عبادت کرواتا تھا، اور اس کے مقابلے میں اب فرعون جو ہے، موسیٰ جو ہے علیہ السلام، وہ ایک ایسے خدا کا تعارف پیش کر رہے ہیں جس کو وہ جانتے نہیں، اور وہ مطلب کہتا ہے، موسیٰ کہتا ہے کہ صرف وہی ہے اللہ، ایک ہی ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ تو کسی کی بندگی جو ہے وہ ممکن نہیں، جائز ہی نہیں۔ تو اس نے اپنے سرداروں سے کہا کہ میری معبودیت کے علاوہ تو کوئی اور معبود ہے، میں تو اس کو نہیں جانتا، مجھے تو نہیں پتا کہ کوئی اور معبود بھی ہے، مجھے تو یہ پتا ہے کہ میں ہی صرف معبود ہوں۔ استغفر اللہ۔ فَأَوْقِدْ، تو آگ جلا، تو آگ جلا، لی میرے لیے، یا حامانی، اے حامان جو اس کا ایک وزیر تھا، مشیر تھا، اس سے اس نے کہا، فرعون نے، کہ اے حامان میرے لیے تو آگ جلا، علی الطین، مٹی پر، فاجعل لی سرحن، اور تو اس کے ذریعے سے ایک محل بنا۔ تو آگ جلا مٹی پر، یعنی مٹی کے ذریعے تو کیا ہے، مٹی میں پکا کر جیسے اینٹیں بنتی ہے، اس طرح سے مٹی میں تو پکا کر آگ میں مٹی کو پکا کر اس کے ذریعے سے، فَاجْعَلْ لِي سَرْحًا، میرے لیے ایک بڑا محل تعمیر کر، میرے لیے ایک بڑا محل تعمیر کرو، لَعَلِّي، تاکہ میں دیکھوں، تاکہ اطلع، میں اطلاع پاؤں، اطلع طلوع سے ہے، جیسے طلوع آفتاب، سورج کا چڑھنا یا سورج کا طلوع ہونا، تو میں اطلاع پاؤں یا میں اوپر چڑھ کر دیکھوں، الہ موسیٰ کے الہ کی طرف،
मैं ऊपर चढ़कर उस महल में ऊपर चढ़कर उस मूसा के रब की तरफ देखूं या मूसा के इलाह की तरफ देखूं। वो अन्नी लाजुन्नहु, और बेशक मैं जरूर गुमान करता हूं उसे मिनल काजिबिन, झूठों में से, कि वो झूठ बात कर रहा है। तो फिरौन ने अपने सरदारों से कहा, हामान से कहा, अपने सरदार या अपने मुशीर से, वजीर से कहा कि मट्टी के गारे की जो तपा कर जो ईंटें बनाकर उससे एक ऊंचा महल तमीर करो, एक ऊंचा, ताकि मैं उस पर चढ़कर, उस चोटी पर चढ़कर आसमान के ऊपर झांक कर देखूं कि मूसा का इलाह जो है वो कहाँ है, वो कौन है। ये एक तकजीब करने का एक तरीका है, या इस्तेहज़ा का भी, मजाक करने का भी एक तरीका है, जुटलाने का एक तरीका है कि तू बड़ा एक महल तमीर कर ताकि मैं उसके ऊपर चढ़कर आसमानों के ऊपर जरा नजर दौड़ा कर देखूं कि वो इलाह जो जिसकी मूसा बात कर रहा है वो कौन है या वो कहाँ पर है। तो मैं तो इसकी बातों को झूठा ही गुमान करता हूँ। मेरी नज़र में तो ये बातें जो मूसा कह रहे हैं अलैहिस्सलाम वो झूठी हैं, उनमें कोई हकीकत नजर नहीं आती। वस्तकबरा, इस तरह से उसने तकब्बर किया, हुआ वो जुनूद हु, उसने भी और उसके लश्करों ने भी, फिल अर्जी जमीन में, बगैर हक, हक के बगैर या ना हक तरीके से। इस तरह से उस फिरौन ने और उसके लश्करों ने, उसके साथियों ने तकब्बर किया, अपने जिद पर खड़े रहे, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की तौहीद को कबूल करने से इनकार किया, अपनी सरकशी पर वो अड़े रहे। इस तरह से उन सब ने नाहक तरीके से जमीन में तकब्बर किया। वजन्नु, और उसने समझा, अन्नहुम इलैना, कि बेशक वो हमारी तरफ, ला युरजाउन, नहीं वो लौटाए जाएंगे। और वो ये समझ रहे थे या उन्होंने ये समझा कि वो कभी हमारी तरफ लौटाए ही नहीं जाएंगे। उन्होंने जमीन में नाहक तरीके से, नाहक तौर पर तकब्बर किया, अपनी जिद पर अड़े रहे और ये समझते रहे कि वो कभी लौटाए नहीं जाएंगे। अब उनकी उस वक्त तो ये कंडीशन थी, या उस वक्त तो उनका ये गरूर का आलम था कि वो अपने आप को ही सारा कुछ समझते थे और समझते थे कि हम कभी लौटाए ही नहीं जाएंगे, यानी अल्लाह की तरफ वापस कभी लौटेंगे ही नहीं। फ़अख़ज़ ना हूँ, तो हमने पकड़ लिया उसे, व जुनूदहू, और उसके लश्करों को, हमने उसे और उसके लश्करों को पकड़ लिया एक अजाब में या उनकी सजा में, दुनिया के ऊपर है। फ़नबज़नाहुम फ़िल यम्मी, और हमने फेंका उन्हें समुंदर में, हमने उन्हें समुंदर में गर्क कर दिया। वही समुंदर में जिस तरह से वो गर्क हुए उसकी तरफ ये इशारा है। फंजुर कैफ़ कान आक़िबतुज़्ज़ालिमीन, तो फिर आप देखें कि कैसा हुआ अंजाम जालिमों का। आप देखें कि उन जालिमों का अंजाम जो है वो कैसा हुआ। वो लोग जो उस वक्त तकब्बर में थे और गरूर में थे कि हमारे पास ये हुकूमत है, हमारे पास ये माल दौलत ओहदा है, हमारी ये सल्तनत है और हमारे पास ये ताकत है, तो उस ताकत के नशे में फिरौन जो है वो तो अपने आप को इलाह बना बैठा था। और उसके बाद उसके हवारी जो हैं वो भी उस ताकत के नशे में उसके साथ रहे, उसका साथ देते रहे, उसके साथ उसकी उसकी ताकत को और मजबूत करते रहे, बढ़ाते रहे। तो वो ये गुमान करते रहे कि हम ही यहाँ पर हाकिम हैं, इसके बाद कोई और हाकिम नहीं होगा और हम कहीं किसी तौर पर कहीं और दोबारा पेश नहीं किए जाएंगे, कहीं लौटाए नहीं जाएंगे। तो देखो कि किस तरह से हमने उनको पकड़कर उनके उनको समुंदर बुर्द कर दिया, कि कैसे वो फिरौन और उसके लश्करों को, बड़े बड़े जितने उसके हवारी थे और लश्कर थे, वो सारे के सारे लश्कर अपने अजीम शान महलों को छोड़कर बनी इसराइल के पीछे शहर के बाहर निकल आए। और किस तरह से वो सारे के सारे लश्करों को अल्लाह ताला ने वो समुंदर में गर्क कर दिया। तो आखिरी जो इसमें समझने की बात, फंजुर कैफ़ कान आक़िबतुज़्ज़ालिमीन, कि आप देखें कि कैसा हुआ अंजाम इन जालिमों का। उनके महलों की तरफ आज भी अगर देखें, एहराम मिस्र, आज भी वो जिंदा मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं कि वो जो तकब्बर करने वाले, गुरूर करने वाले लोग जो थे उस वक्त, वो इस वक्त कहाँ है, उसकी क्या हालत होगी, उसका क्या अंजाम हुआ होगा, ये तो हम यहाँ पर अब अंदाजा कर सकते हैं। आज भी हमारे लिए ये नसीहत की बात जो है हमारे सामने खुली पड़ी है कि ज़रा उसकी तरफ देखें कि वो कहाँ पर, वैसे बहुत सारी जगहों पर आया कि पिछली कौमें जो हैं उनके उनकी निशानियां अब भी बाकी हैं उन लोगों के लिए जो नसीहत कबूल करना चाहें। तो हमारे लिए हमारे आबा व अजदाद गुजर चुके, हमारे उससे पहले पिछली सारी कौमें गुजर चुकी, सब हमारे सामने हैं। कभी कभी कब्रिस्तान में विजिट करना चाहिए, वहां पर जाके देखें तो कि सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से वहाँ लोग जो है वो दफन है।
وہ ان میں سے کتنے متکبر لوگ ہیں ہوں گے، کتنے جو ہے وہ پرہیزگار بھی ہوں گے، کتنے گناہگار بھی ہوں گے، سب وہاں پر کھڑے ہیں اور سب وہاں پر پڑے ہیں، اور سب وہ کس حالت میں ہوں گے، اپنے اپنے دنیا کے جو معاملات ہوئے ان کو وہاں پر وہ بھگت رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو کیسا انجام ہوا آپ یہ خود دیکھیں کہ اسے ظالموں کے ساتھ جنہوں نے اپنے ساتھ ظلم کیا، یعنی یہ ظلم جو ہے وہ شرک کے بارے میں بھی ہے، یہ ظلم جو ہے تکبر بھی ہے، یہ ظلم جو ہے نصیحت کو قبول نہ کرنا بھی ہے، اور یہ ظلم جو ہے دوسروں کے اوپر ظلم اور ناانصافی کرنا، اور اپنے اوپر ظلم اور ناانصافی کرنا، در حقیقت یہ اپنے اوپر سارا ظلم ہے۔ تو ایسے ظالم لوگوں کا کیسا انجام ہوا آپ یہ دیکھیں ذرا، یہ آپ کے سامنے ہے آپ کی نصیحت کے لیے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے بنایا انہیں پیشوا، انہیں یعنی فرعون کو پیشوا بنایا، آئمہ امام بنایا، امام آگے چلنے والا، لیڈ کرنے والا جو ہے، ہم نے اسے امام بنایا یا پیشوا بنایا۔ یدعون الی النار، وہ سب بلاتے تھے آگ کی طرف۔ فرعون وہ اور اس کے حواری جو ہیں وہ تو در حقیقت آگ کی طرف بلا رہے تھے، خود بھی آگ کی طرف آگے آگے چل رہے تھے، آگ کے رستے پر چل رہے تھے، یا ایک ایسے رستے پر چل رہے تھے جس کا انجام یا جس کی منزل جو ہے وہ آگ ہے، اور اپنے پیچھے پھر اس نے بہت سارے لوگوں کو بھی وہ بلاتے تھے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن کا، لا ینصرون، اور قیامت کے دن لا ینصرون، وہ نہیں مدد کیے جائیں گے، ایسے لوگ پھر قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور ایک آیت میں ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ فرعون جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر سیدھا جہنم میں جا کر غرق ہو جائے گا، جہنم میں جا کر گرا دے گا، خود بھی گرے گا اور اپنے ساتھیوں کو بھی جہنم میں گرا دے گا۔ صرف ایگزیکٹلی وہی یہاں پر ہے کہ وہ تو لیڈ کرتے ہوئے، پیش قدمی کرتے ہوئے اس آگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اپنے پیچھے لوگوں کو بھی بلا رہے ہیں، اور پھر قیامت جب آئے گی تو اس دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا جو ان کی مدد کر سکے۔ جس نے فرعون کی اور اس کے حواریوں کی اور اس کے عقائد کی پیروی کی، تو وہ قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور فرعون کے عقائد اور اس کے حواریوں کی پیروی کرنا، اور شاید غالباً کچھ دن پہلے بھی ذکر ہوا کہ آج بھی فرعونیت جو ہے اس کے نام سے مطلب ہم کچھ باتیں جو وہ منسوب کر دیتے ہیں، کوئی کسی کے اوپر ظلم کرے، زیادتی کرے، کوئی کسی کا حق مار دے، یا کوئی حدوں سے تجاوز کر جائے، تو آج بھی ہم کہتے ہیں یہ فرعونیت ہے۔ فرعونیت کا جو ٹرم ہے وہ آج بھی ظلم اور جبر اور ناانصافی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو جو بھی اس روش کو عقلی برقرار رکھتا ہے یا اس روش کے اوپر اپنے آپ کو رکھتا ہے، تو وہ فرعونیت کو در حقیقت پنپا رہا ہے، یا فرعونیت کا مظہر جو ہے وہ ہے یہاں پر۔ تو آج بھی فرعونیت کے نام سے ہم اپنی زبان میں بھی کچھ معاملات جو ہیں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے استعمال کر دیتے ہیں۔ تو فرعونیت جو ہے وہ آج بھی مختلف انداز میں زندہ ہے، اور جو فرعونیت کو لے کر جائیں گے اس دنیا سے، آخرت میں پھر یہاں پر واضح طور پر ہمیں پتہ چل گیا کہ قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ، اور ہم نے پیچھے لگا دی ان کے، فی هذه الدنیا لعنہ، اس دنیا میں لعنت، اس دنیا میں بھی ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی کہ کس طرح سے برا انجام ہوا، ذلیل و خوار ہوا اس دنیا میں بھی وہ۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، ہم من المقبوحین، وہ بدحالوں میں سے ہوں گے۔ دنیا میں بھی ہم نے ذلیل و خوار کر دیا ان کو، ان کے ساتھ لعنت جو ہے وہ لگا دی کہ آج بھی فرعون کے اوپر کوئی بھی اس کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتا، آج بھی اس کو برے الفاظ سے ہی یاد کرتے ہیں، یعنی جب تک وہ زندہ رہے بعد میں ان کی زندگی میں بھی انہوں نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا۔ کس طرح سے ان کا انجام ہوا، اس دنیا کا انجام کیسا ہوا، آج بھی لوگ جو ہیں اس کو برے القابات سے یا برے مطلب نظریے سے ہی اس کو یاد کرتے ہیں یا پکارتے ہیں، یا جو بھی ان کا معاملہ جو ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آج ہم بھی یہ بار بار آیات جو پڑھتے ہیں فرعون کی، تو وہ یاد دہانی کے لیے، ان کی فرعونیت کی یاد دہانی کے لیے، ان کے ظلم اور جبر کی یاد دہانی کے لیے۔ تو اور قیامت کے دن تو یقیناً وہ بدحالوں میں سے ہوں گے، یقیناً ان کا انجام جو ہے وہ برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرعونیت اور اس کے کسی بھی ذیلی عنصر جو ہے اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسے سیدھے رستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا انجام جو ہے جنت الفردوس کی شکل میں ہے، اچھی آخرت کے جو انجام ہے اس کی شکل میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی ایسے معاملے میں نہ الجھائے یا اس سے بچا کر رکھے
جس کا انجام جو ہے وہ جہنم کی طرف ہے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر آپ کوئی اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ رب العالمین، آج تقریباً کل سے انشاءاللہ رمضان ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے رمضان میں داخل ہونے کی اور روزے رکھنے کی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور عید چاند دیکھ کر عید کرو۔ تو چاند دیکھنے کی جو دعا ہے وہ میں شیئر کر دیتا ہوں، تو آپ جیسے ہی جب چاند نظر آئے تو یہ دعا کریں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ رمضان آنے والے میں خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ علیہ بالصواب۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ جی شیئر کر دیجئے گا گروپ میں انشاءاللہ۔ وہ دراصل ویڈیو کی شکل میں بھی ہے اور ویسے بھی میں شیئر کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جزاک ٹھیک اللہ ہے، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ جی الحمدللہ کل سے یہاں پر گلف میں تو رمضان انشاءاللہ کل سے شروع ہوگا، اور باقی ایشین کنٹریز جو ہیں وہاں پر پرسوں سے ہوگا تقریباً، یہی ہمارا چلتا ہے۔ بہت کم ہوتا ہے کہ رمضان ایک ساتھ شروع ہو یا عید جو ہے وہ ایک ہی دن ہو۔ بہرحال تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دعا رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان میں داخل کرے، ہماری زندگی میں یہ رمضان جو ہے وہ ہمیں نصیب کرے، اور پھر اس کی جو نعمتیں ہیں، اس کی رحمتیں اور برکتیں ہیں ان کو سمیٹنے کی، اور اس میں جو اللہ کی مغفرتیں ہیں ان کو حاصل کرنے کی اللہ تعالی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جی ٹھیک ہے، مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ جی جی سسٹر آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی روزے کے سلسلے میں اگر ہم ایک پوائنٹ میں نے شیئر کرنا چاہتی تھی کہ جیسے روزے کی 3 قسمیں ہیں، ایک روزہ ہے عام روزہ، اور ایک خاص اور ایک خاص الخاص، یعنی 3 کیٹیگری ہیں۔ عام روزے میں یہ ہے کہ بندہ وہ محروم رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کنیکٹ نہیں رہتا، اور وہ زبان کی بھی حفاظت اتنی نہیں ہوتی، اور خاص یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ یعنی وہ کر رہا ہوتا ہے حفاظت۔ یہ لیکن خاص الخاص روزہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ پوری یعنی اپنی زبان، اپنے پورے جو جسم کے اعضاء ہیں ان کو نا حفاظت کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ تو رمضان میں ہم اپنا محاسبہ کرنے کے لیے اگر ان تینوں باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر روز اپنا محاسبہ کریں کہ کیا میں میرا عام روزہ ہے یا خاص ہے یا خاص الخاص، تو اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جی ضرور۔ اور آج کی جو آیات تھی، اللہ تعالیٰ نے جو سینیریو پیش کیا ہمارے سامنے، تو بہت یعنی جیسے پورے قرآن میں تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 70 بار ذکر آیا ہے، تو ہماری ہدایت کا زیادہ پورشن جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ہماری ہدایت سیکھنے کے لیے۔ تو جیسے آج حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس جا رہے ہیں سفر میں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں، تو دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی بات قرآن میں فرماتے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ یعنی وہ بہت جامع اور بہت اہم بات ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اپنے گھر والوں کا ذکر کیا کہ وہ پھر یہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ان کے لیے یعنی آگ کا انتظام کرنے کے لیے، یعنی سفر میں اپنے گھر والوں کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں کہ ان کی سفر میں ان کے آرام کے لیے، ان کی سردی سے بچنے کے لیے آگ لینے گئے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ یعنی اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا، یہ ہمیں سفر میں بھی، گھر میں تو دیکھے کتنا ہی بندہ کرے، اور سفر میں بھی گھر والوں کا خیال رکھنا۔ اور سبحان اللہ اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا۔ یہ کوئی گھر والوں کا خیال رکھنا چھوٹا عمل نہیں ہے۔ اور ایک حدیث بھی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی تھے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سے یعنی لوگ زیادہ محبوب ہے، پسند ہے نا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گھر والوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب اور محبوب یعنی اپنے اعمال کے ذریعے ہوتے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب انہیں حاصل ہو رہا ہے کس طرح. سبحان اللہ. تو یہ جیسے مجھے نا ایک واقعہ یاد آ رہا تھا، جیسے سورہ مائدہ میں بھی ہے نا، جب اب دیکھیں وہ جو تیمم کی آیات جب نازل ہوئی تھی تو آپ سب جانتے ہیں نا کہ وہ کیا واقعہ پیش آیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو تھی ان کا ہار گم ہو گیا تھا. اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر پڑاؤ ڈالنا پڑا اور انتظار کرنا پڑا. تو اس یعنی اپنے گھر والوں کا خیال کتنا انہوں نے رکھا اور اس کی وجہ سے کتنی برکات نازل ہوئی کہ پوری اس امت کے لیے تیمم کی آیات نازل ہوئی. تو کتنا بڑا یہ اللہ تعالیٰ ہمیں میسج دے رہے ہیں. اور پھر آخر میں جو یعنی سمجھنے کی بات ہے کہ انہوں نے یعنی وہ کس طرح ہلاک ہوئی قوم کہ انہوں نے تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، یعنی ان کا جو خیال تھا نا کہ وہ ہماری طرف واپس نہیں آئیں گے. تو اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں کہتی ہوں کہ اگر اس سبق کو ہم ہر روز یاد رکھیں تو اگر وہ یہ نہ کرتے، یعنی اگر ان کا یہ خیال نہ ہوتا، یعنی بے علمی کی وجہ سے انہوں نے یہ سوچا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جائیں گے ہی، جس کی وجہ سے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی سزا کے مستحق ہوئے. تو ہمارے لیے یہی اس کو ہم ہائی لائٹ کریں اور ہر روز تقریباً یعنی 5 منٹ نکالیں کہ میں نے واپس جانا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تو یہ چیز بہت فائدہ دیتی ہے. اور یہ 5 نمازیں جو یہ اللہ تعالیٰ وہی پریکٹس کروا رہے ہوتے ہیں کہ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ. موت کو یعنی یاد رکھو. اس میں یہ بھی ایک، کیونکہ موت سے زیادہ کوئی چیز ہمیں وہ نہیں سیدھا کر سکتی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ دلوں کے زنگ کو بھی دور کر دیا. یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے ہمارے لیے. جی، اور بہت ساری آیات بھی ہیں نا جی، جزاک اللہ خیر. بہت ساری آیات بھی ہیں کہ جو آخرت کے اوپر جو ایمان نہیں رکھتا وہ جو ہے وہ اپنے دنیا جو ہے وہ گنوا بیٹھتا ہے. تو آخرت کا انجام جو ہے اس کو اپنی نظر کے سامنے رکھنا اور ہمیشہ اسی کی طرف فوکس رہنا کہ ہم کس رستے پر چل رہے ہیں، اس رستے کا انجام جو ہے وہ کیا ہوگا. جب تک انجام جو ہے وہ نظر کے سامنے ہوگا وہی ڈرائیور کی طرح، تو ایک رستہ جو ہے اس کے اوپر فوکس رہ کر انسان جو ہے وہ چلتا رہے گا. اگر وہ منزل کو چھوڑ دے گا تو اس کے علاوہ دوسری جتنی منزلیں ہیں وہ یقیناً ساری گمراہی کی منزلیں ہیں اور ساروں کا انجام جو ہے وہ بہت بھیانک ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کسی بھی بھیانک انجام سے محفوظ رکھے اور ہمارا اس رستہ سیدھا رستہ جو ہے صراط مستقیم اس کے اوپر چلتے رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ یعنی یہ اتنا بڑا خیال جو ہم اپنے خیالات کو میں یہ چیز بھرنی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جانا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑا. دیکھیں جب ہم رات کو سوتے ہیں تو یہ اصغری موت ہے، یعنی چھوٹی موت ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے پریکٹس کرواتے ہیں اور پھر ہمیں صبح اٹھاتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت دے رہے ہیں، یہ موقع دے رہے ہیں موت سے پہلے. بالکل. اور صبح رات کو سونے کی اور صبح اٹھنے کی جو مسنون دعائیں ان کو دیکھیں تو اس میں بھی موت کا ذکر ہے. اس میں بھی زندگی اور موت جو ہے وہ ہمیں یاد کراتی ہے. جی، جزاک اللہ خیراً. آپ کے بہت نصیحت بھرے باتیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کو اپنانے کی ضرورت ہے، جن کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اور ہمت دے کہ ہم ان کی طرف متوجہ ہوں، ان کے ذریعے سے اپنی اصلاح کریں اور دوسرے ساتھی جو ہیں وہ ان کو بھی اس میں شامل کریں. آمین یا رب العالمین. اختتام کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ. کل تو حدیث کا سبق ہے. اگلے ہفتے سے ہم اپنا وقت جو ہے وہ 10 منٹ پیچھے کریں گے اور کوشش کریں گے. رمضان میں جو مطلب شیڈیول جو ہے وہ بہت اپسیٹ ہوتا ہے، خاص کر یہاں پر. تو مجھے اب تک نہیں پتا کہ ہماری جو آفس کی ڈیوٹیز ہیں وہ کیسی ہوں گی. عام طور پر وہ ڈبل شفٹ کر دیتے ہیں اور رات کے ٹائم میں بھی جانا پڑتا ہے. پھر وہ تو بہرحال آسانی کے لیے دعا کریں سب کے لیے. سب کو رمضان میں اللہ تعالیٰ
داخل کرے ایمان کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، اور سب کو ہمت و توفیق دے کہ وہ رمضان کی جتنی برکات ہیں وہ ساری کی ساری سمیٹ سکیں۔ رمضان میں ہم کوشش کریں کہ ہم کوئی بہت ساری ایسی باتیں جو ہم لوگ کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ جو لوگ اس میں انوالو ہیں وہی ہیں، ہم لوگ بھی، ہم بھی بہر میں بھی ایک کمزور عقیدے، کمزور عمل والا انسان ہوں، لیکن پھر بھی بہت ساری باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جو ہم خود کہتے ہیں کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن تھوڑا سا وقت ضائع کرنے والی باتیں ہیں، تو کوشش کریں گے کہ یہ وقت جو ہے ان ضائع ہونے والے کاموں کی بجائے ایسے کاموں میں صرف ہو جو کہ ضائع نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے سب کے لیے دعا ضرور کریں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے رحمتوں و برکتوں اور مغفرتوں کو سمیٹنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ خاص رحمت اور فضل و کرم رکھے، جو اس دنیا میں حیات ہیں انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور جو اس دنیا سے گزر گئے انہیں اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔